سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1000 سال کے جو مولوی گزرے، اس میں سے کسی مولوی نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کے کبھی کسی قسم کی کوئی بحث آپس میں نہیں کی۔ ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ سنو، جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آدھے بولتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا، آدھے کہتے ہیں نہیں تھا، اور نعوذ باللہ دونوں نبی علیہ السلام کا نام لے کے ایک دوسرے کے اوپر نیچے اچھالتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا نام لے کے لڑنا، وہ اسلام کے دہانے، اسلام کے سے آپ کو باہر لے کے جا رہا ہے۔ یہ اتنی جرت کہ جن کو استنجا پاک نہیں کرنا آتا وہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدود ہیں، کیا نہیں ہیں۔ ایک اچھا ڈاکٹر کون ہوگا؟ کچھ ڈاکٹر بتا دیں گے۔ اچھا انجینئر کون ہوگا؟ انجینئر بتا دیں گے۔ اچھا سیاستدان کون ہوگا؟ سیاستدان بتا دیں گے۔ اچھا مولوی کون ہوگا؟ مولوی بتا دیں گے۔ اور نبی کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام جب ہمارے نبی علیہ السلام آئے، کوئی نبی موجود نہیں تھا، تو یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی۔ اللہ نے کہا ہم بتائیں گے۔ قرآن میں کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی صاحب خلق عظیم کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا۔ اللہ نے کہا ہم بتائیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ ٹھیک ہے، علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی کیا حدود ہیں یہ کوئی مولوی طے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مفتی صاحب بیٹھے، پڑھیے بخاری شریف، نبی علیہ السلام نے بدر کی رات میں جب ٹہلنے کے لیے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، چھڑی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، چند قدم چلتے ایک جگہ رکتے اور رک کے اس زمین پر چھڑی ٹکاتے، فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق کو بس یہاں پر صبح ابو جہل ہلاک ہونے والا ہے۔ چند قدم چل کے فرمایا امیہ یہاں گرے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ ہر بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے بھائی، ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ تھانے دار کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کا ایک علاقہ ہوتا ہے، مکھ منتری کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ملک کے صدر کا بھی ایک علاقہ ہوتا ہے۔ ہماری بھی ایک حیثیت ہے۔ اپنی حیثیت سے اگر تجاوز کریں گے تو گستاخی میں چلے جائیں گے۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہوا کسی کو کچھ کہہ دے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدود بیان کرتا ہوا دوسرے پر کیچڑ اچھالے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو اگر کوئی جانتا ہے تو صرف رب کریم جانتے ہیں۔ شیخ سعدی نے یہ راز توڑا ہے۔ آپ شیخ سعدی کو پڑھیے، شیخ سعدی نے بے انتہا نبی علیہ السلام کی تعریف لکھی، فرماتے میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، آخر ایک شعر لکھ کے کہا، فرمایا اب میری تسلی ہو گئی۔ شعر کیا لکھا؟ فرماتے باز از خدا۔ سعدی نے کیا کہا کہ باز از خدا بزرگ تو ہی۔ فرمایا سعدی اس بات کو مان گیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔